बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 मार्च और दिन है मंगल का। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात करेंगे, लेकिन आखिर में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे नौजवान वकील से जो ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बल्कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के भी वकील रह चुके हैं और अपने इब्तदाई केसेस में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का केस भी जीत लिया और अब सदर मुमलिकत के केस में भी उन्हें जीत मिली है। कैसा रहा उनका तजुर्बा और एज अ यंग लॉयर वो क्या फील करते हैं, उस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे और साथ ही कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात करनी है। बिकॉज़ आज मंगल का दिन है तो वफाकी काबीना का अहम इजलास होना था, लेकिन मुसलसल चौथी बार ये इजलास मुलतवी कर दिया गया क्योंकि इत्तेहादी उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं है जैसे मामूल के इजलास में होते हैं। तो कहीं हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए ये इजलास चौथी बार मुलतवी कर दिया गया। इत्तेहादियों की भी कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। वो कुछ एक दो मीम्स मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, ख़ास तौर पर MQM के हवाले से। वो लिखा था कि चौधरियों के पास जितने बंदे हैं ना, अगर 1.5 लीटर कोक की बोतल खोली जाए तो सबको पिलाने के बाद भी 1.5 गिलास बच जाता है। माफ़ कीजिएगा, वैसे ये है तो बड़ी इस सूरत हाल के हवाले से बड़ी दिलचस्प है। बिकॉज़ रोज़ शाम को बैठते हैं कि जनाब आज 24 घंटे में 48 घंटे में फ़ैसला कर देंगे और शाम को उठ के कहते हैं सारा इख्तियार चौधरी बरादरान को वो परवेज़ इलाही को दे दिया। भाई जो फ़ैसला करना है 4-5 बंदे हो, 5 बंदों से फ़ैसला नहीं हो रहा कि किसके पास इख्तियार जाना है। सारे मामला हमेशा ऐसे नहीं रहते। इस बार तो PTI ने इल्हाक किया था तो 5 बंदे मिल गए। अगर ये इल्हाक अगली बार ना हुआ तो मामला 1.5 लीटर की बोतल से निकल के रेगुलर तक भी आ सकता है। तो इसलिए जो फ़ैसला करना है वो ज़रा जल्दी कर लीजिए। दूसरी तरफ MQM जमात है, वो भी अचानक से उनको पता नहीं जरदारी क्यों अच्छा लगने लग गया। सारी तवज्जो उनकी जरदारी की तरफ चली गई। पता नहीं ऐसी कौन सी कमिटमेंट जरदारी बाबा ने दी है उनको, वो कहते हैं बस जरदारी, अब की बारी जरदारी। MQM को बस ये मसला है कि अगर 5 सीटों के साथ 2 वजारतें काफली को दी गई हैं तो उनका ये मुद्दा है कि 7 सीटों के साथ 2 वजारतें हमारी भी होनी चाहिए थी। अब 2 वजारतें उन्हें दी तो हैं, लेकिन वो फ़रूक नसीम को अपना वज़ीर ही नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि अमीनुल हक तो MQM के हैं, लेकिन फ़रूक नसीम को हमने नहीं कहा था वज़ीर बनाने का, वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, इसलिए वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सारे ऑप्टिक्स हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए कि देखें जी हम कितना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं आवाम का कि बल्दियाती निज़ाम और ये शहरी लोगों को नौकरियाँ और ये कुछ भी नहीं है। एक वजारत इमरान खान अभी अनाउंस कर देता ना, इनकी चंद दिन पहले कर देते तो ये सारे इमरान खान के पीछे थे। बहरहाल गवर्नमेंट साइड से उनकी मुलाकात चल रही है और ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये सारे लोग, ये सारी अपोजिशन और अपोजिशन के साथ मुमकिन तौर पर जाने वाले इत्तेहादी जिस शख्स को गिराना चाहते हैं, जिस शख्स को हटाना चाहते हैं, वो बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। और अगर यकीन ना आए तो फिर OIC का आज का एलामिया आप लोग देख लीजिए कि उस शख्स की आवाज़ 200 से ज़ायद ममालिक में गूंज रही है। और आज की बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए है। अगर इससे पहले कभी ऐसा हुआ तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आवाज़ उठाई थी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, आज पाकिस्तान की जानिब से इंट्रोड्यूस कराई जाने वाली रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN के प्लेटफॉर्म पर अडॉप्ट कर ली गई है। वो रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के बिहाफ पर मूव की थी, उसे अडॉप्ट किया गया है दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। यह आवाज़ कहाँ से शुरू हुई थी अगर किसी को याद नहीं है तो वो आवाज़ उठाने वाला कोई और नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे। ये इमरान खान के लिए या PTI के फॉलोअर्स के लिए बड़ी बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि पाकिस्तान लेड कर रहा है मुस्लिम उम्मा को। और OIC के बिहाफ पे ये रेजोल्यूशन कोई और कंट्री भी करा सकता था, किसी ने नहीं कराई, सिर्फ पाकिस्तान ने कराई। सिर्फ यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी दिन भी करार दिया गया है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में शुक्रिया भी अदा किया और कौम को ये खुशखबरी भी सुनाई है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सियासी और कानूनी मामलात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो फोकस किए हुए हैं वो है कि अपोजिशन को इन्हीं के जाल में फंसाया जाए, और वो है आर्टिकल 63A। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से तशरीह कर रहे हैं। हुकूमती कैंप अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है, जो अपोजिशन का कैंप है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या नहीं, ये बात की बहस है। लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि आर्टिकल 63A ही एक वाहिद ऑप्शन है उनके पास जिसके तहत वो अपने नाराज़ लोगों के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। और पूरी कोशिश ये कर रहे हैं
کہ وہ اراکین جو اس وقت ہلکی پھلکی بلیک میلنگ کرنے کے چکر میں ہیں یا ہلکی پھلکی موسیقی کے چکر میں ہیں ان کو روکا جائے، کیونکہ فی الحال اتحادیوں سے نمٹنا بڑا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ بعد میں نپٹا جائے گا۔ تو اس کے اوپر اس وقت پورا فوکس ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنی قانونی ٹیم سے مسلسل مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نئے آپشنز بھی اس وقت زیر غور ہیں، وہ میں کل قانونی ٹیم سے بات چیت کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہی ساتھ قانونی محاذ کے ساتھ سیاسی محاذ کے اوپر بھی فرنٹ فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے چیپٹر سے گفتگو کی، ان کے ورکرز کنونشن سے بات چیت کی۔ کل وہ جا رہے ہیں سوات میں، اب سوات میں بڑا جلسہ ہوگا، یعنی وہ ان کے ہاٹ سپاٹ جہاں پر بڑے پیمانے پر میسو کیمپین ان کی اس وقت ہو سکتی ہے، وہ ان کو ٹیپ ضرور کر رہے ہیں۔ تو سوات میں بڑے پیمانے پر ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ کل نکلیں گے اور میرا خود کا بھی ارادہ ہے کہ میں کل سوات جاؤں، چونکہ یہاں پر گراؤنڈ سے تو رپورٹنگ ہو ہی رہی ہے، وہاں جا کر جلسے میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں وٹنس کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانا چاہیے یا نہیں، ذرا اپنی رائے کا بھی آپ لوگ اظہار کیجیے۔ ہو سکتا ہے میں کل سوات کے جلسے سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، تو اس کی بھی پوری تیاریاں ہیں، اگر پلان بن گیا تو سوات ضرور جاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نوجوان وکیل عبداللہ بابر اعوان کا وہ انٹرویو جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ ضرور دکھاؤں گا، وہ ذرا آپ دیکھیے کہ ینگ ایج میں وزیر اعظم عمران خان کے بھی وکیل اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے بھی وکیل، انہوں نے کس طرح سے اپنے ابتدائی 2 بڑے کیسز کو جیتا ہے اور کتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اور کس طرح سے یہ معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی، آج انہیں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا کیس کیا تھا، پروسیڈنگ کیسی ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اس کیس کی پیروی کرنے والے بیرسٹر عبداللہ بابر اعوان موجود ہیں اور ان سے اس کیس کی کچھ تفصیلات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو۔ اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جنگلہ بھی ٹوٹا، پی ٹی وی پر ایک طرح سے حملہ بھی ہوا، نشریات بھی بند ہوئیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ اس کیس سے بری ہو گئی۔ آپ نے اس سارے کیس کی پیروی کی ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ اور اس کیس کے بارے میں کچھ بتائیے پلیز۔ دیکھیں، سب سے پہلے قادر بھائی، جو کیسز ہوتے ہیں وہ لڑے جاتے ہیں عدالتوں میں، میڈیا پہ نہیں لڑے جاتے، اور عدالتوں میں جو ایویڈنس پریزنٹ کیا جاتا ہے ججز اس کی بیسس پر اپنا ججمنٹ دیتے ہیں۔ اب یہ جو مقدمہ تھا، یہ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا اگست میں پرائم منسٹر عمران خان، دین اپوزیشن لیڈر عمران خان، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک ڈیمونسٹریشن اور پروٹیسٹ لے کے اسلام آباد انتخابی دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اگست کے آخری ویک میں ایک ڈسٹربنس ہوئی تھی، مشینری استعمال کی گئی حکومتی پروٹیسٹرز کے خلاف، اور پھر جو وہ ایک ایکسپریشن تھا ان کا احتجاج کا انتخابی دھاندلی کے خلاف، اس ڈسینٹ کو کرش کرنے کے لیے یہ مقدمات بنائے گئے۔ تو ان مقدمات کی کوئی لیگل بیسز نہیں تھی، ان کے سیاسی نوعیت کے مقدمات تھے۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ ایک ایسا کلچر ہے جس کو ہم سب کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے کہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر اس قسم کے سیاسی مقدمات، اور وہ بھی دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلائے جائیں، یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مقدمہ بنایا گیا جو کہ دہشت گردی کی عدالت میں چلا، تو اس کا پوائنٹ نہیں تھا؟ جی بالکل، کیونکہ 2014 میں یہ مقدمہ بنایا گیا، اور جب قادر بھائی یہ مقدمہ بنایا گیا تھا تب آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مخالف پارٹی تھی اس کی گورنمنٹ تھی، یہ مقدمہ بھی ان کی طرف سے بنایا گیا۔ اب یہ مقدمہ ان کے دور حکومت میں 4 سال چلا، اور اس دوران جو ایلیگیشن لگایا گیا پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ پہ اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر مملکت ان پہ اور علیم خان صاحب پہ، جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، ان سمیت باقی سینٹرل لیڈرشپ پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں جس سے جو ہجوم وہاں تھا، جو شرکاء تھے، مظاہرین تھے، وہ مشتعل ہوئے ہیں، اور مشتعل ہونے کے بعد انہوں نے حکومتی املاک پہ حملہ کیا۔ دیٹ واز دی ایلیگیشن۔ بٹ اس سے متعلق ایک کون سی تقریر کا کون سا پورشن تھا جو اشتعال دلانے کے لیے تھا، کون سے ایسے ریمارکس تھے جو اس کنٹینر سے دیے گئے، اس قسم کے کسی بیان کو ریکارڈ کا حصہ تک نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس طرح کے کوئی ریمارکس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ اب اس مقدمے کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 4 سال تک چلان بھی اس مقدمے کا میاں نواز شریف صاحب کی اور پریویس گورنمنٹ کے ٹائم پہ جمع کرایا گیا، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ واقعہ تھا ایف آئی آر پہ اس کا ٹائم درج کیا گیا تھا رات کے 10 بجے، اگلے دن دوپہر 2 بجے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔
which is very very suspicious if you consider the fact کہ جو جائے وقوع تھی وہاں سے لے کر پولیس اسٹیشن تک ان دونوں مقامات کا آپس میں ان کا فاصلہ صرف 2 کلومیٹر کا ہے. تو وہ کون سا ایسے 2 کلومیٹر ہیں جو 14 گھنٹے میں طے نہیں ہو سکتے. بیرسٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 2014 سے یہ کیس زیر سماعت ہے, اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ شروع ہوا, تو اب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. 2014 سے چلنے والے اس کیس میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو ٹھیک سے پرسو کیا, کوئی ثبوت پیش کرنے میں کامیاب رہی یا نہیں, یا اس کیس کو کیسے پرسو کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں خاص طور پہ؟ دیکھیں قادر بھائی, 2014 سے لے کے 2018 تک میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, اور سارے جو متعلقہ قانونی ادارے تھے وہ بھی ان کے ماتحت تھے. اب کوئی اس قسم کا اگر ایویڈنس یا پروف پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ کے خلاف ہوتا تو یہ اسی وقت ہی پروڈیوس ہو جاتا. اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہ اس ٹائم تھا نہ اس ٹائم ہے, اور کیونکہ دیر واز نو ایویڈنس آن دا ریکارڈ پرائما فیشی دس از اے کیس فار ایکویٹل, دیٹ از واٹ دا لا سیز. اچھا, اسی کیس میں پرائم منسٹر عمران خان کا نام بھی تھا, وہ تو اب اس کیس سے بری پہلے سے ہی ہو چکے, ابھی مزید ان کا تو نام ہے اس کیس میں یا نہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر اس کیس میں یہ 3-4 مختلف مقدمات ہیں. یہ اسپیسیفک جو ایف آئی آر نمبر 182 تھی جس کی آج ہیئرنگ ہوئی تھی اور جس کا آج آنریبل جج صاحب نے آرڈر پاس کیا ہے, یہ پارلیمنٹ کے اوپر جو سارا واقعہ تھا اس سے ریلیٹڈ ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان اس کیس سے آلریڈی اکتوبر 2020 میں بری ہو گئے تھے. مگر آپ نے پی ٹی آئی حکومت کے طرز عمل کی بات کی, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو 2 چیزیں قادر بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ مقدمات فیس کیے, although these were politically motivated, ایک انسٹیگیٹڈ مقدمات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, ان کے اوپر ان کی کوئی لیگل اور لاجیکل بیسس نہ ہونے کے باوجود یہ ڈریگ آن ہوتے رہے. پھر بھی وزیر اعظم نے ان مقدمات کو فیس کیا اور 2 مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں. اور آپ کو یہاں تعریف کرنی پڑے گی پریزیڈنٹ عارف الوی کی, ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل امیونٹی تھی, آرٹیکل 248 آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کے تحت وہ امیونٹی استثناء انجوائے کرتے تھے, مگر وہ خود چل کے ایز اے کامن سٹیزن ایک عام شہری کی طرح وہ عدالت گئے اور انہوں نے عدالت عظمیٰ کو کہا کہ میں آپ کی یہ جو آئین میں دی گئی میرے لیے امیونٹی ہے اس کو میں ویو کرتا ہوں, کائنڈلی ایک کامن سٹیزن کی طرح میرے اوپر مقدمہ چلایا جائے. یہ ایک بڑی قابل تحسین بات ہے. دس از اے ویری گڈ پریسیڈنٹ دیٹ ہیز بین سیٹ بائی دا پریزیڈنٹ, اور یہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. رائٹ, تھینک یو. بیرسٹر عبداللہ بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور قانونی گریپ ان کی ماشاءاللہ سے کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. سارے کیس کا بیک گراؤنڈ انہوں نے آپ کو بتایا. 2014 سے یہ کیس پینڈنگ ہے, 2014 سے 18 تک اگر اس کیس کے حوالے سے کوئی ایسے چیزیں پروڈیوس نہیں کی جا سکیں ثبوت کے طور پر کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو اس میں انوالو کیا جا سکتا, تو 2018 کے بعد کوئی ایسا جواز نہیں تھا کہ کوئی نئے ثبوت عدالت میں پیش ہوتے. بہرحال انہوں نے اس کیس کو پرسو کیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے یہ وکیل رہے اور ان کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنے استثناء کا جو ایک ان کے پاس آپشن تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا. تو اس کیس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ نے جان لیا اور اس کیس کا آج فیصلہ بھی ہو گیا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.